وقت ہم ایسے گھر کے باہر موجود ہیں جہاں پہ ہمیں پتا چلا ہے کہ ایک لڑکی کو حفظے بیچا میں رکھا ہوا ہے اور ہراسمنٹ کرتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اندر تو آنے دیں. کیا ہو گیا باجی؟ آنے تو دیں اندر. اندر تو آنے دیں. اندر تو آنے دیں. ارے گیٹ تو استغفر اللہ. چادر لائیں, کوئی چادر دیں. کیا ہو رہا تھا یہاں پہ؟ کور کریں. کون ہے یہ؟ کون ہے یہ لڑکا کون ہے؟ کیا کر رہا تھا یہ کون ہے؟ یہ دوسرا لڑکا پروگرام کے لیے آیا باجی. کون سا پروگرام؟ کون سا پروگرام ہوتا ہے یہاں پہ؟ یہ ذہنی طور پہ معذور لڑکی ہے, اس سے کیا کرواتی ہیں آپ؟ کیا کرواتی ہیں؟ آپ مجھے بتائیے اس سے کیا کرواتی ہیں؟ اس کو برہنہ کر کے کیوں رکھا؟ آپ کی یہ کون ہے بچی؟ یہ میری کچھ نہیں ہوتی. اس کی عزت کا سودا کر کے پیسے کماتی ہے؟ نہیں باجی نہیں. کون ہے یہ لڑکا؟ کون ہے یہ جو اندر اس کے ساتھ؟ یہ تو باجی پتہ نہیں کہاں سے آیا, یہ تو جدھر سے آیا. آپ کے گھر کے اندر بیٹھا ہے نا. جب ہم گھر کے اندر انٹر ہوئے تو آپ نے ہمیں روکا, تو یہ کون؟ پہلی بات تو یہ میرے خیال ہے شاید اغوا ہو کر کے آئی ہوئی ہے بچی یہاں پہ, اور اس کو لا کر کے مجھے تو حیرت ہوئی اس کی بات سنتے ہی کہ جب آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے اور کیا ہو رہا ہے تو کہہ رہی پروگرام کے لیے آئی ہے. پتہ نہیں کون سا پروگرام ہے, اس کو اتنی فخر سے اس نے بتایا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک بے غیرتی جو ہے, یہ سارے علم رکھتے ہیں یہاں پہ رہنے والے لوگ. مجھے یہ بتائیں یہ کون ہے؟ میرا انجینئر خان سے یہ لڑکے. کون لایا اس کو؟ میرا بیٹا لے کے آیا تھا گاؤں سے. کیوں لے کر آیا؟ شادی کرنے کے لیے لایا تھا. شادی کر کے اس کو روز رات کو دلہن بنا کے لوگوں کی بیویاں بناتی ہیں. شادی نہیں کری اس سے, اس نے بھاگ گیا تھا اس کو چھوڑ کے یہاں پہ. اور آپ کیسی ایک عورت ہو کے ایک عورت کا سودا کرتے, آپ کو شرم نہیں آتی؟ کتنے پیسے دیے جو لڑکا اندر موجود تھا؟ اس نے 1000 روپے دیے. 1000 روپے کی خاطر آپ گاؤں سے ایک لڑکی کو محبت کا جھانسا دے کر ان کا بیٹا لے کر آتا ہے. ان کے بیٹے نے شادی نہیں کی, ان کا بیٹا بھاگ جاتا ہے. اس لڑکی کو یہ روز چلاتی ہیں, روز اس کو دلہن بناتی ہیں, روز اس کی شادی کرواتی ہیں. اس میں کوئی دن رات کی قید بھی نہیں ہے. اور اس لڑکی کی باڈی پر اتنے نشانات موجود ہیں کہ کیمرہ اسے دکھا نہیں سکتا ہے. کتنے دن ہوئے؟ ابھی مہینہ نہیں ہوا اس کو. مہینہ نہیں ہوا نا. جو اس کے نیل پڑے ہیں یہ روز کے نیل ہیں, یہ ورنہ یہ ہفتے کے اندر ختم ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہاں پٹ کر یہ پٹ کے تو نہیں آئی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ غلط کام کیوں کروا رہی ہیں؟ اگر وہ غلطی سے نادان نہ سمجھ آپ کے بیٹے کی باتوں میں آ کے یہاں آ گئی تو آپ کو چاہیے تھا یا تو اس کو اپنی بہو بناتی یا اس کو واپس گاؤں بھجواتی. آپ اس کو روزانہ, آپ لوگوں کا کام ہی یہی ہے, یہ بھائی ریکٹ ہے, ان کا بزنس ہی یہی ہے. نہیں کیسے؟ وہ اس کو چھوڑ کے بھاگ کے گیا. میں نے اس کو فون کرا تھا, ابھی میرے کزن کا نمبر. تو تمہیں بجائے اس کی اس کو اس کے گھر پہنچاتی ہیں, تم اس کو لڑکوں کو لا کے یہاں گندے کام کروا رہی ہو. سر میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, میں پیسے بھجواؤں گا. یہ اس کی باڈی پہ آپ نشانات دیکھیں, اور یہ صرف بازو ہی دکھا سکتے ہیں, ہم اس کی باڈی نہیں دکھا سکتے, اس لیے آپ صرف اس کی باڈی پہ نشانات دیکھیں. بتاؤ, آپ بتاؤ, آپ کو دیکھو انصاف ملے گا. آپ مجھے بتاؤ کیا کرواتی ہیں آپ کے ساتھ؟ بتاؤ. آپ اس کو کور کرو. آپ مجھے بتاؤ کیا کرواتی ہیں؟ بتاؤ کیا کرواتی ہیں؟ بتاؤ. ہاں, کون لایا تھا آپ کو؟ اپنے گھر جانا ہے, اپنے امی ابو سے ملنا ہے. میرے خیال ہے لینگویج کا بھی پرابلم ہے, اور اس کو انجیکشنز لگا کے ذہنی طور پہ ایسا کر دیا ہے کہ یہ اس وقت کوئی جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. یہ دیکھیں آپ نشانات دیکھیں. کیا کیا اس کے ساتھ؟ کچھ بھی نہیں کیا. کہاں سے آ گئے نشان؟ کہاں سے آئے نشان؟ اس سے پوچھ سکتے باجی. میں اس سے کیا پوچھوں, وہ تو ذہنی طور پہ نارمل ہے. باجی وہ آپ کو سب کچھ بتائے گی, جو بھی ہوا ہے جو ہو رہا ہے وہ آپ کو سب. دیکھیں ابھی ہمیں اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, کیا وہ قابل قبول تھا؟ نہیں بالکل قابل قبول نہیں تھا. تو بات یہ ہے کہ ایک اجنبی کو کہہ رہی ہے اجنبیوں سے آنے دیا. جب آپ آئی ہیں لیڈی تھی اور آپ کو نہیں آنے دے رہی, تو اس کا مقصد سب اس کے ہوتے ہوئے اس کے معلومات کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہے. کہ تمہارا میاں کہاں ہے؟ میرا میاں ادھر ہے. کدھر؟ میرا یہ مدرسہ نہیں ہے. ہاں مدرسہ. اس سے پتہ ہی یہاں پہ نہیں. میاں کو؟ ہاں اس کو پتا ہے کہ یہ لڑکی یہاں پہ. میاں بھی یوز کرتا ہوگا. نہیں میاں نہیں یوز کرتی. پھر یوز کیوں کرواتی ہو اس کو؟ کیوں کرتی ہو؟ تم بھی تو ایک عورت ہو. میری بات سنیں. اس نے مجھے بولا کہ میں نے پنجاب جانا ہے, تو میں نے بولا میرے پاس کرایہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا. تو بولے میرے پاس تو میرے ساتھ جو بھی کروانا ہے کروا کے مجھے 1000 روپے بنوا کے دے دے, چھوڑ. اچھا تو یعنی تو آنے کے سے آج ہی کرایا, ویسے نہیں ہوتا؟ نہیں. ویڈیو دکھا دوں جی کہ کل بھی اس کے ساتھ ہوا, پرسوں بھی اس کے ساتھ ہوا, دکھا دوں؟ پنجاب سے لڑکیاں منگواتی ہیں, پھر انہیں مس یوز کرتی ہیں. باقاعدہ ہم نے پہلے اپنا انفارمر بھیجا, اس نے پہلے یہ فوٹیج پوری بنائی, اس کے بعد ہم نے یہاں پہ سارے منڈی کو اعتماد میں لیا, ان کو پوری سچویشن بتائی, اس کے بعد یہاں پہ ریٹ کیا.
खुफिया की पूरी टीम, पुलिस और समाजी रहनुमा सारिम बन्नी के हमरा इस लड़की की बाजियाबी के लिए दिन रात एक कर दिया, क्योंकि हमें डर था कि कहीं इस लड़की को जो रहीम यार खान से भगा कर लाया है कहीं और ना ले जाए। इस लड़की ने जो इंकशाफ किया वो निहायत ही खतरनाक है। इस औरत का बेटा रेलवे स्टेशन पर घूमता फिरता रहता है। इसका पेशा है लड़कियों को वर्गला कर कराची लाना और फिर अपनी माँ को ATM मशीन देकर बेटे होने का फर्ज निभाना। इन जालिमों ने ये सोचा भी ना होगा कि साबरा के सब्र ने कुदरत को इतना झंझोड़ा कि उसकी बाजियाबी का हम वसीला बने। तो आलिया भाभी से बात करते हैं कि जिस वक्त ये आपके पास आई थी तो इसकी कंडीशन क्या थी? इसकी हालत ऐसी थी जैसे ये नॉर्मल नहीं है और ये पागल है। ये बिल्कुल खामोश थी, चुप थी, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, किसी पे ये भरोसा नहीं कर रही थी, बिल्कुल खाली खाली आंखों से देख रही थी, किसी बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी। दूसरे दिन जब इसको थोड़ा सा एतमाद बहाल हुआ, फिर इसने दूसरे दिन ये काम किया कि इसने 4-5 रोटियां एक वक्त में खाई हैं। ये इतनी भूखी थी। पूरा दिन जो हमने उस दिन सुबह से लेकर जो देर रात तक कार्रवाई की हमारे साथ थी, और पूरा हर थोड़ी देर बाद, हर 5 मिनट बाद इसका एक सेंटेंस होता था कि वो मुझे आके पकड़ लेगी और हमसे तसल्ली देते थे। अब मैं इतनी देर से इसके साथ बैठी हूँ और ये वो जुमला नहीं बोल रही है, तो किस तरीके से इसे सपोर्ट किया गया, किस तरीके से इसके जहन से वो बात निकाली गई? इन बच्चियों ने उसे अच्छी तरह बता दिया कि जहाँ तुम बैठी हो सारिम ट्रस्ट में, तुम बिल्कुल महफूज हो, जैसे हम महफूज हैं उस तरफ तुम महफूज हो। और यहाँ पर आलिया भाभी ऐसी माइयों को जान से मार देती हैं। तो इसको यकीन आ गया है कि मैंने उसको जान से मार दिया है। और फिर उसके बाद इसकी हंसी नहीं रुक रही कंट्रोल में, क्योंकि इतनी ज्यादा खुश है, ये उस एक्साइटमेंट को दिखा रही है कि वो माई मर गई है तो मैं आजाद हूँ। अच्छा, आपने अपनी बात के बीच में कहा कि ऐसे लोगों को इबरत का निशाना बनाना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ जो बज़ाहिर ये लगता है कि कानून इतना स्ट्रांग नहीं है। आप क्या समझती हैं कि अब कोर्ट में केस जाएगा, क्या इसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, उसे कैसे इबरत का निशान बनाया जाएगा कि दोबारा वो कभी हव्वा की बेटी को इस तरीके से जलील करने के बारे में ना सोचे? उसको सजा भी मिलेगी, वो जेल भी जाएगी, लेकिन जिस इबरत का निशान बनाने की मैं निशानदेही कर रही हूँ, मैं तो कहती हूँ पब्लिक में सजाएं मिलें, कोड़े लगाए जाएं जो कि दुनिया देखे कि इनको इस किस्म की सजा मिल रही है। अब खुश हो तुम यहाँ पर, मुतमईन हो? जल्दी तुम्हारे घर वालों से राब्ते की कोशिश की जा रही है, जल्दी तुम्हें तुम्हारे घर भी भिजवा दिया जाएगा। अपने घर जाने को दिल चाहता है? अच्छा साबरा, मुझे ये बताओ, तुम इतने पसमानदा इलाके में थी और इस तरह की जगह पे थी कि जहाँ पहुँचना नामुमकिन था, अल्लाह ताला ने किस तरह से हमें वहाँ पहुँचाया वो हम जानते हैं। तुमने कौन सी ऐसी दुआ मांगी थी अल्लाह ताला से जो हम वहाँ पहुँचे? दल्ले चल्ला करें जल्ला में को माफी घर को जाया कोई आवे अल्लाह दा बंदा यहाँ के हम तो रोज मरे दी खून देखती तो खुश थी मेरे को तकलीफ थी, दर्द थी, मैं बेहोश थी। क्या दिल से क्या तुम्हारे कोई बद्दुआ निकलती है उसके लिए? क्या दिल से क्या सदा आती है? बात तो नहीं दे सकती, बस ये अल्लाह तो छोड़ी बैठे हैं जो अल्लाह पूछते तक ना। ये आप देखें कि इतने दुख, तकलीफ, दर्द सहने के बावजूद इसका ये कहना है कि मैं उसे बद्दुआ नहीं देती, बस मैंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया। और जो लोग अपने मामला अल्लाह पे छोड़ देते हैं वो बहुत ज्यादा रहम करने वाला और इंसाफ करने वाला। नाज़रीन, मुझे इस वक्त ये बताते हुए इंतहाई खुशी हो रही है कि इस वक्त हमारे साथ जो फैमिली मौजूद है वो दरअसल जो साबरा लड़की, जो रहीम यार खान की लड़की थी, जिसे मुसलसल 8-9 महीने से ये लोग तशद्दुद का निशाना बनाते रहे थे, उनकी फैमिली इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। और वो लड़की जब हमने वहाँ से बाजियाब कराई, इतना ज्यादा उस पर तशद्दुद किया गया था कि उसकी जहनी कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं थी। वो सारिम बन्नी ट्रस्ट में रही, उसकी हालत अब कदरे बेहतर है। और इंतहाई खुशी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस वक्त हमारे साथ उसकी फैमिली मौजूद है। किस तरीके से उन्होंने पहचाना और किस तरीके से वो पहुंचे, इनसे बात करते हैं। इनके कजन मौजूद हैं। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि साबरा लड़की जो है वो बाजियाब करा ली गई है, अगवा हुई थी, क्या हुआ था, कैसे पता कैसे चला? ये जी अब तक न्यूज से हमें चैनल लगा हुआ था, हमने उधर जाके देखा है और उधर से हमें पता चला है। हमने तो उसकी फुटेज नहीं दिखाई, शक्ल नहीं दिखाई थी, हमने सिर्फ चीजें बताई थी, तो फिर कैसे आइडेंटिफाई किया? उसका नाम और जब रहीम खान का नाम बताया है तो हम फिर पता चला साबरा नाम। अच्छा, आप अब तक चैनल के ऑफिस गए थे जो रहीम यार खान में मौजूद है? जी, रहीम यार खान में बादशाह टाउन में है जो, हाँ उधर गए थे। और हम ये चाहते हैं हमारे साथ इंसाफ किया जाए। आप साबरा की बहन है और शक्ल से भी बिल्कुल पता चल रहा है। जब आपके जो देवर हैं उन्होंने आपको बताया तो फिर कैसा महसूस हुआ? आपको यकीन था ये वही साबरा है, हमारी बहन है? हाँ जी, दुख भी हुआ था, खुशी भी साथ हुई थी कि हमारी बहन का पता चल गया कि ठीक ठाक है। यकीन था यहाँ पर जब आप आए हैं कि आपको आपकी बहन मिल जाएगी? जी। जब आप लोग साबरा से मिलेंगे तो क्या आपके दिली जज्बात क्या हों? सारे जो देख के खुशी को आंसू आंदे ने, उन देख के बच्चे ऐसी छोटी जो कि मैं पालिया नहीं सर।
سب سے یہ کہوں گی اپنی بہنوں کی, اپنی بیٹیوں کی, اپنی بچیوں کی حفاظت کریں. ان کو اس طریقے سے کسی رشتہ دار پہ بھروسہ نہ کریں, کیونکہ جو انہوں نے بتایا وہ ہمیں یہ بتایا کہ ان کی اپنی بھانجی تھی جو اسے بہانے سے لے کے جاتی تھی, جب اعتماد ان پہ پکا کر لیا تو اس کے بعد انہیں غائب کیا. تو اب صابرہ کو ہم بلا لیں, ملنا چاہیں گے آپ؟ ہاں جی بلا لیں. اچھا سارم بھائی, اب اس کی فیملی بھی آ گئی ہے, جو کہ ہم نے سوچا تھا کہ اس کو اس کے گھر, کیونکہ شیلٹر ہوم میں اس کا گھر نہیں تھا, آپ نے کہا تھا کہ اس کو اس کے گھر تک پہنچائیں گے. اب بتائیں کہ اب کیا کرنا ہے؟ دیکھیں, انہوں نے آلریڈی 9 مہینے پہلے FIR درج کروائی ہوئی ہے اس کی اغوا کی. اسی FIR کو لے کے اس سے جو ہے چپ چاپ پہلے اس کو پہچان کروا لیں. اسٹیشن پہ وہ بیٹھا ہوتا ہے, اظہر یہ بتا رہی ہے کہ لڑکیوں کو لے کر کے آتا ہے ورغلا کر کے, تو اس کے گھر والے جائیں پولیس لے کر کے وہاں سے اس کو اریسٹ کروائیں, اور پھر اس کے بعد ڈیفینیٹلی یہ بھی سیف ہو جائے گی. نہ صرف یہ سیف ہوگی بلکہ ایک اس بچی کی جو ہے نا بدلے ہم کئی ساری بچیوں کو پھر بچا سکیں گے. ورنہ اس کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہاں اسٹیشن پہ بھٹکی ہوئی لڑکیوں کو ڈھونڈتا ہے, لیتا ہے اور لا کر کے پھر گندے کاموں میں لگا دیتا ہے. یہاں پہ بہت شکریہ. ہم نے اس سے پہلے بھی بہت ساری لڑکیوں کو ان کے گھر تک پہنچایا ہے, اور جو اپنے گھروں میں محفوظ نہیں تھی ان کو سارم بنی ٹرسٹ میں چھوڑا. لیکن اس وقت صابرہ کو اس کے گھر والوں کے حوالے کرتے ہوئے جو دلی جذبات میرے اور میری ٹیم کے ہیں وہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی. اس کیس کے IO آفیسر عزت خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. عزت خان صاحب, یہ کیس چند دن پہلے ہی آپ کے پاس آیا تھا اور بہت جلدی اسے سالو کر لیا گیا ہے. بہت سارے کیسز آپ کے سامنے آتے ہوں گے, لیکن یہ بھی اپنی نوعیت کا ایک خاص قسم کا کیس ہے. کیا بولیں گے اس کے حوالے سے؟ اس میں میڈم یہ ہے کہ جو بچی ہوئی ہے اس کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے. آپ لوگوں کی مدد سے 2 بندے اس میں اریسٹ بھی کیے ہیں. ان کی وہاں پہ ایک پرچہ اغوا کا کٹوا ہوا ہے, کٹی ہوئی FIR کٹی ہوئی ہے, وہ مجھے ملی ہے ابھی. لہٰذا اس IO سے میں رابطہ کروں گا, اگر اس کا کوئی ڈسپوزل ہوا ہے, اگر نہیں ہوا ہے تو میں اس کو کال کروں گا کہ یہ ملزم یہاں اریسٹ ہوئے ہیں, ان کو آگے قانونی ضابطے کے تحت اس کو اریسٹ کر لیں. آج کا پروگرام صابرہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے, ورنہ کسی کے فرشتوں کو بھی خبر نہ ہوتی کہ اس لڑکی کو کس انداز میں حبس بیجا میں رکھا گیا ہے. نہ جانے اس طرح کی کتنی صابرہ انصاف کی منتظر ہیں. خاموشی کمزوری ہے, اور آج کا پروگرام ان حوا کی بیٹیوں کی آواز بن کر ابھرے گا جن کے دلوں میں خوف ہے کہ سماج کیا کہے گا. ہم نے ریٹنگ کے چکر میں اس لڑکی کی رسوائی نہیں کی اور نہ ہی چہرہ دکھایا.